اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا توجہ میری طرف ہو۔ ہماری گفتگو کتاب المتاجر کے مسائل میں تھی ہے اور چند دن رہے گی۔ ان مسائل میں ہم 3 مسئلے پڑھ چکے اگر آپ کے ذہن میں ہوں۔ آج ہم چوتھا مسئلہ پڑھیں گے اور اگر وقت نے اور آپ کی توجہ نے ساتھ دیا تو 5واں مسئلہ بھی پڑھیں گے۔ میں پہلے صرف چوتھے مسئلے کا خلاصہ بتا کر اس کی عبارت پڑھوں گا، پھر وقت کے لحاظ سے دیکھیں گے، اگر وقت ہوا تو 5ویں کا بھی خلاصہ بعد میں بتاؤں گا، دونوں کا ساتھ نہیں بتاتا۔ چوتھا مسئلہ جو ہے وہ عبد کے بارے میں ہے۔ عبد کا مطلب کیا؟ آپ کا ایک زر خرید عبد ہے، اس نے کسی اور شخص پر کوئی جنایت وارد کی، یعنی کیا؟ اس کا کوئی جرم کیا، اس کا ہاتھ توڑا، اس کی ٹانگ توڑی، یا اس کے گائے بیل کو گولی مار کے مار دیا۔ اب اس عبد کو آیا آپ بیچ سکتے ہیں یا یہ مجرم ہے، اس کو آپ کے لیے بیچنا ٹھیک نہیں ہے؟ جن کا اس نے جرم کیا ہے عبد آپ ان کے حوالے کر دیں گے؟ فرماتے ہیں کہ عبد جرم کرنے سے ملکیت سے خارج نہیں ہوتا، آپ اسے بیچنا چاہیں تو آپ بیچ سکتے ہیں۔ البتہ جن کا عبد نے نقصان کیا ہے، پھر ان کے نقصان کے بدلے میں جو بھی رقم دینی ہوگی وہ آپ کو اپنی جیب سے دینی ہوگی۔ بات واضح ہو گئی؟ البتہ اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، آپ ہمیں عبد دے دیں تاکہ جس طریقے سے اس نے ہم پر ظلم کیا ہے، اس نے ہمیں اذیت دی ہے، ہم بھی اس سے جو ہے خدمت لے کے اذیت کریں گے، یعنی وہ پیسے پر قطعاً راضی نہیں ہوتے، تو اس صورتحال میں مشتری کو اختیار ہے کہ معاملہ توڑ دے، کیونکہ مشتری کو پورا عبد نہیں مل رہا، یا معاملہ کو باقی رکھے اور کہے کہ بھائی اس نے کتنا نقصان کیا، آدھی قیمت کا، تو نتیجے میں آدھا عبد میرا ہوگا، آدھا ان کا ہوگا۔ ایک دن عبد سے میں خدمت لوں گا اور ایک دن جو ہے عبد سے وہ خدمت لیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ اسی عبد کے بارے میں ہے کہ یہ جو اس نے جنایت کی سہون کی تھی یا عمدن، یہ تو سہو والی صورت تھی۔ اگر عمدن جو ہے کیا ہے، جان بوجھ کر وہ آپ کو مثلا کوئی ڈنڈا مارتا ہے، کوئی کلہاڑی مارتا ہے، تو عمد کی صورت میں عبد کا مالک بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، لیکن جس پر اس نے جنایت وارد کی اس کی رضایت شامل ہونی چاہیے۔ جیسے آپ لڑکی کا نکاح پڑھتے ہیں تو لڑکی کا راضی ہونا شرط ہے، اسی طریقے سے عبد نے جس کو نقصان پہنچایا ہے وہ بیچنے پر راضی ہوگا تو عبد کی بیع ہوگی، ورنہ عبد کی بیع نہیں ہوگی۔ بیٹا جب ایک آدمی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے تو عربی زبان میں نقصان پہنچانے والے کو جانی بولتے ہیں۔ ہم اپنے اردو سندھی میں تو جانی یعنی اچھا لفظ ہے، پیارے کو کہتے ہیں میرا جانی، میرا جانی، جبکہ عربی زبان سے جانی اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، رامی کے وزن پر یا رامی کی طرح، جانی یعنی جنایت کار یعنی مجرم، اور جس پر جنایت وارد کی گئی ہے اسے مجنی علیہ کہتے ہیں۔ مجنی علیہ یعنی جس پر جنایت وارد ہوئی۔ تو جان بوجھ کر اگر عبد آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو عبد کو مالک بیچ سکتا ہے، لیکن اس میں مجنی علیہ کی رضایت جو ہے کہ وہ شرط ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر مجنی علیہ کی رضایت کے بغیر اس نے عبد کو بیچ دیا تو اس صورتحال میں یہ بیع فضولی کی طرح ہو جائے گی، یعنی بیع کو ہم باطل بھی نہیں کہہ سکتے اور بیع کو ہم بالکل صحیح بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ کہیں گے یہ بیع ڈگمگاتی ہے۔ یتوقف علی اجازت المجنی علیہ، یہ بیع کا صحیح ہونا متوقف ہے مجنی علیہ کی اجازت پر۔ تو بیٹا اب یہ چوتھا مسئلہ ہوا، چوتھا مسئلہ پڑھتے ہیں،
پھر اگر آپ کا شوق ہوا تو میں پانچواں بھی آپ کو خلاصہ بتاؤں گا۔ الرابعۃ، الرابعہ سے پہلے بیٹا المسألۃ کو آپ جو ہے کیا ہے تقدیر میں رکھیں۔ المسألۃ الرابعۃ، چوتھا مسئلہ، لو جنى العبد خطأً، اگر عبد جنایت کرتا ہے اور وہ جنایت جان بوجھ کے نہیں کیا، بھول میں، مثلا وہ ایک ڈنڈا اپنے بھینس کو مارنا چاہتا تھا، وہ کسی اور کے سر میں جا کے لگا، یا ڈنڈا چلو ایسا نہیں، شکار لوگ جو بندوق کے ساتھ کرتے ہیں بیٹا، آپ جنگل میں چھپ کر بیٹھے تھے، سامنے کوئی تیتر کوئی ہرن آیا، آپ نے اس کو گولی ماری، اتفاق سے اس طرف سے کوئی اور شکاری بھی چھپا ہوا تھا، وہ گولی ہرن کے بجائے تیتر کے بجائے جا کے اس شکاری کو لگی، تو اب یہ آپ نے اس کو گولی ماری ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں ماری بلکہ خطا کی صورت میں ماری، تو لم تمنع جنایتہ من بیعہ، تو اس عبد کی جنایت اس عبد کے بیچنے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، یعنی بیچ سکتے ہیں۔ بھائی کیوں بیچ سکتے ہیں؟ لأنہ، اس لیے کہ عبد لم یخرج عن ملک مولاہ بہا، بیٹا ضمیر کی بھرمار ہے، مرجع پر آپ کو توجہ کرنی ہے۔ لأنہ، اس لیے کہ عبد، انہ کی ضمیر کہاں گئی؟ عبد کی طرف، پھر لم یخرج میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے، وہ بھی جائے گی عبد کی طرف، پھر مولا ہو کی ضمیر بھی جائے گی جو ہے کیا ہے عبد کی طرف، بہا کی ضمیر جائے گی جنایت کی طرف، اس لیے کہ یہ عبد خارج نہیں ہوا اپنے مولا کی ملکیت سے، اس جنایت کی وجہ سے۔ وَتَخْيِيرُ فِي فَكِّهِ لِلْمَوْلَى، اور اس عبد کے آزاد کرانے میں اختیار جو ہے وہ مولا کے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطلب؟ فَإِنْ شَاءَ، اگر مولا چاہے، فَكَّهُ، اس عبد کو آزاد کر دے گا، بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ، دو امر میں سے جو کم ہوگا، یعنی جو جنایت کے بدلے میں پیسے دے رہا ہے اگر وہ کم ہے تو یہ شخص وہ پیسے دے گا اور اس کو آزاد کرائے گا، اور اگر اس کی قیمت کم ہے جنایت زیادہ ہے تو یہ اس عبد کو جو ہے کیا ہے وہ ان کے حوالے کر دے گا، اور نتیجے میں جو ہے کیا ہے ان کو کچھ پیسے نہیں دے گا۔ خوب، تو مولا کی مرضی ہے بیٹا کہ اس عبد کے جرمانے والی رقم دے دے یا اس عبد کو جو ہے کیا ہے ان کے حوالے کر دے ہو، البتہ یہ اس صورت میں ہوگا جب اس کی جنایت کا جرمانہ اس کی قیمت کے برابر ہے۔ وَإِنْ شَاءَ، اور اگر مولا چاہے، دَفَعَهُ، اس عبد کو حوالے کر دے گا، إِلَى الْمَجْنِي عَلَيْهِ، مجنی علیہ یعنی جس پر جنایت وارد کی گئی ہے اگر وہ زندہ ہے، او ولیہ، یا اگر وہ اس کی جنایت سے مر گیا تو اس کے بیٹے کو کہے گا بابا میرے اس عبد نے آپ کے والد کو مارا تھا، یہ آپ کے حوالے ہے، لے یستوفا من رقبتہ ذالک، تاکہ حاصل کیا جائے اس عبد سے ذالک، اس نے جو نقصان کیا ہے۔ فَإِذَا بَاعَهُ بَعْدَ الْجِنَایَةِ، لیکن اگر مولا اس عبد کو بیچ دیتا ہے جنایت کے بعد، کان التزاماً بالفداء، تو گویا کہ مولا پابند بنا ہے کہ بھائی میں اس کا وہ جرمانہ ادا کر دوں گا لیکن عبد آپ کے حوالے نہیں کر دوں گا۔ علی اصح القولین، دو قول میں سے اصح قول یہ ہے کہ بیع صحیح ہے لیکن جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ ثم ان فدا ہو، بھائی پھر اگر مالک نے اس عبد کا فدیہ دے دیا یعنی وہ رقم دے کے عبد کو آزاد کر دیا پھر تو بہت ہی اچھا ہے، وَإِلَّا، لیکن پیسے بھی نہیں دیتا، عبد بھی بیچتا ہے اور کہتا ہے میں پیسے بھی نہیں دوں گا، جاز للمجنی علیہ، تو جائز ہے اس بندے کے لیے کہ جس پر جنایت وارد کی گئی ہے، استرقاقہ، کہ وہ اس عبد کو اپنا رق بنا لے، یعنی عبد کو ہی اپنی ملکیت میں لے لے، فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ، تو بیٹا بیع باطل ہو جائے گی، کیونکہ مشتری کو تو کچھ نہیں ملا نا، وہی عبد جو مشتری کو ملا تھا وہ مجنی علیہ قبضہ کر لیتا ہے۔ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ، تو بیع جو ہے فسخ ہو جائے گی، ان استوعبت قیمتہ، استوعبت کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جنایت کی طرف، اگر وہ جنایت عبد کے قیمت کے برابر ہے، عبد کی قیمت بھی 1 لاکھ ہے، اس نے جو جنایت کی اس کا جرمانہ بھی 1 لاکھ ہے،
لأن حقہ اسبق، اس لیے کہ مجنی علیہ کا حق جو ہے اس بیع سے پہلے تھا، تو جس کا پہلے حق ہوگا پہلے اس کو ملے گا۔ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي جَاهِلًا بِعَيْبِهِ، اگر مشتری صاحب جاہل تھا عبد کے عیب سے، کہ یہ ایسا عبد ہے جو جس کو چاہے اس پر کوئی جنایت وارد کر دیتا ہے، تخیر ایضاً، تو اس جہل والی صورت میں بھی اختیار ہے۔ بھی کا مطلب کیا؟ یعنی اگر مجنی علیہ اس عبد کو اپنا عبد بنا لے تو بھی اس کو اختیار ہے، اور اس صورت میں بھی اختیار ہے۔ وَلَوْ جَنَا عَمْدًا، لیکن اگر یہ عبد جان بوجھ کر جنایت کرتا ہے، فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ، تو قول اقرب کے مطابق یہ بیع موقوف متوقف ہوگی علی رضا المجنی علیہ، مجنی علیہ کی رضایت پر، اور ولی ہی، یا اگر مجنی علیہ بے ہوش ہے یا مر چکا ہے تو اس کا ولی اجازت دے گا بیع کی، تو بیع صحیح ہوگی۔ لأن تخیر فی جنایت العمد، اس لیے کہ عمدی صورت میں جو جنایت عبد کرتا ہے وہ الیہ ہے، وہ مجنی علیہ کی طرف ہے۔ دیکھیں سہو والی صورت میں تخیر مالک عبد کو تھی کہ عبد کو بیچے یا عبد کے جو ہے کیا ہے وہ ان کے حوالے کر دے، خوب، یا عبد کا وہ کفارہ ادا کرے یا جرمانہ ادا کرے اور عبد کو اپنے پاس رکھ لے۔ لیکن عمد والی صورت میں اختیار مجنی علیہ کو ہے، مجنی علیہ عبد کو اپنا عبد بناتا ہے تو بھی بنا سکتا ہے، بیچنے کی اجازت دے اور جرمانہ لینا چاہے تو بھی لے سکتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ سَيِّدِهِ، اگرچہ یہ عبد خارج نہیں ہوتا عمدی جنایت کی وجہ سے اپنے آقا کی ملکیت سے، فَبِالثَّانِي، ثانی سے مراد کیا ہے بیٹا؟ کہ یہ ملک سے خارج نہیں ہوگا، یہ پھر بھی اپنے مالک کی ملکیت رہے گا، يَصِحُ الْبَيْعُ، بیع صحیح ہوگی۔ وَبِالْأَوَّلِ، لیکن اگر ہم پہلی بات کو مانیں کہ مجنی علیہ کو اختیار ہے کہ بیع کی اجازت دے یا نہ دے، یثبت تخیرو، پھر تخیر جو ہے کیا ہے وہ ثابت ہوگی۔ کس کو تخیر ہے بیٹا؟ یا تو ہم کہیں کہ مشتری کو تخیر ہے، یا ہم کہیں کہ مجنی علیہ کو اختیار ہے کہ عبد کو اپنے پاس لے لے یا عبد کا جو ہے کیا وہ جرمانے کی رقم لے لے۔ فَيُضَعَّفُ قَوْلُ شیخ، تو نتیجے میں شیخ توسی صاحب کا ایک قول تھا کیا کہ یہ بیع باطل کہتے ہیں، ان کا قول ضعیف ہے فی اس عبد میں، کیوں؟ نظراً الی تعلق حق المجنی علیہ قبلہ، شیخ توسی نے دلیل دی ہے کہ بھائی مجنی علیہ کا حق اس عبد کے ساتھ تعلق رکھ چکا ہے قبلہ، اس بیع سے پہلے، ورجوع الامر الیہ، اور اس بیع کی بات رجوع کرتے ہیں مجنی علیہ کی طرف۔ فرماتے ہیں فإن ذالک، یہ عبارت ہے شہید ثانی کی، فإن ذالک، یہ تعلق حق مجنی علیہ لا یقتضی البطلان، یہ بیع کے بطلان کا سبب نہیں بنتی ہے، ولا یقصر عن بیع الفضولی، بھائی اس عبد کی بیع فضولی سے تو کم نہیں، عبد میری ملکیت ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، جبکہ فضولی میں آپ کی ملکیت بیچنا چاہتا ہوں، تو وہ بیع بھی باطل نہیں، آپ کی اجازت پر متوقف ہے، تو یہ عبد والی بیع بھی مجنی علیہ کی اجازت پر متوقف ہونی چاہیے۔ ثم ان اجاز البیع، پھر اگر مجنی علیہ نے اجازت دے دی بیع کی، ورضی بفدائہ، اور مجنی علیہ راضی ہو گیا اس جرمانے لینے پر مال کے ذریعے، ٹھیک ہے، وہ فقہ المولا، اور مولا نے بھی اپنے عبد کو اس جرمانے سے اور اس جنایت سے آزاد کرا لیا، لزم البیع، پھر یہ بیع پکی ہو گئی۔ وَإِن قَتَلَهُ او استرقہ، بیٹا قتل اور استرقہ کا فاعل ہے مجنی علیہ، اگر مجنی علیہ نے عبد کو قتل کر دیا یا مجنی علیہ نے عبد کو اپنا عبد بنا لیا، بطل، تو پھر بیع باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس صورت میں مشتری کو کچھ نہیں ملے گا۔ وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي، اور مشتری صاحب کو اختیار ہے قبل استقرار حال ہی، اس عبد کی حالت پکی ہونے سے پہلے، یعنی مشتری بیچارہ بھی جو ہے پریشان ہے، پتہ نہیں یہ قتل ہوگا یا مجنی علیہ اس کو اپنا رق بنا لے گا یا پیسے لے گا، تو آگے یہ مشتری کو اختیار ہے مع جہل ہی، جبکہ خریدتے وقت مشتری جاہل تھا اس عبد کے اس جنایت سے، للعیب المعرض للفوات، اس عیب سے جو عیب سبب بنے گا للفوات، کہ عبد فوت ہو جائے، فوت مرنے کی معنی میں نہیں، یعنی عبد ہاتھ سے نکل جائے مشتری کے سے۔
ولو کانت الجنایت فی غیر نفس، لیکن اگر عبد نے جنایت کسی انسان کے بارے میں نہیں کی، کسی انسان کو قتل وغیرہ نہیں کیا ہے، تو پھر کیا کیا؟ یا ہاتھ پاؤں توڑا ہے یا اس کی گائے بھینس کو مارا ہے، واستوفا، اور وہ نقصان والا شخص حاصل کرتا ہے اس عبد سے ہی، فباقی ہے مبیون، اگر وہ نقصان عبد کے آدھے جتنا ہے تو آدھا عبد مجنی علیہ کا ہو جائے گا، باقی جو آدھا عبد ہے وہ بیچا جائے گا۔ وللمشتری الخیار، تو اس صورتحال میں بھی مشتری کو اختیار ہے، کہے کہ بھائی مجھے تو پورا عبد چاہیے تھا، آدھا عبد مجھے نہیں چاہیے، نتیجے میں بے کو چھوڑتا ہوں۔ جہل ہی لطبیز مضافن الی العیب سابقاً، اور ساتھ میں جو ہے کیا ہے، پہلے عیب بھی موجود تھا جس کی وجہ سے یہ اس معاملے کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، لیکن اگر آدھے معاملے کو صحیح رکھے گا تو اپنی آدھی ثمن لے لے گا۔ 1,00,000 میں خریدا تھا تو وہ پورا عبد خریدا تھا، اب آدھا عبد اس کو مل رہا ہے تو 50,000 بھی لے لے گا اور آدھے عبد کا بھی مالک رہے گا۔ اب اگر آپ کا موبائل ساتھ دے رہا ہے تو میں 5واں مسئلہ پڑھوں، نہیں تو بس کروں؟ پڑھیں؟ آواز صحیح آ رہی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے جناب۔ اب 5واں مسئلہ بیٹا بالکل آسان ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، صرف 1 منٹ میری طرف توجہ کریں۔ ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس چیز کو مبیع کہا جاتا ہے، یا اس کا دوسرا نام مسمن ہے، اور جو اس کے بدلے میں دے رہے ہیں اس کو ہم اردو زبان میں تو قیمت کہتے ہیں، حقیقت میں قیمت نہیں، اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ قیمت اس چیز کے حقیقی ریٹ کو کہتے ہیں، ثمن اس ریٹ کو کہتے ہیں جس پر معاملہ ہوا۔ کہتے ہیں ثمن کے لیے شرط ہے کہ آپ کے لیے ثمن کی مقدار بھی معین ہو، مثلا یہ قلم میں خرید رہا ہوں کتنے کا؟ 10 کا، تو یہ 10 مقدار ہوگی۔ پھر وہ 10 کی جنس کیا ہے بھائی؟ روپیہ ہے یا 10 کلو چاول ہے، 10 کلو گندم ہے، تو وہ جنس بھی معلوم ہونی چاہیے۔ فرض کریں 10 کلو چاول ہے تو اس کی وصف بھی معلوم ہونی چاہیے۔ بھائی چاول ایک باسمتی ہے، ٹھیک ہے، ایک سیلا ہے، ایک کرنل ہے، ایک جو ہم مدرسے میں کھاتے ہیں ایری چاول ہے، تو یہ تینوں چیزیں معلوم ہونی چاہیے، مقدار، جنس اور وصف، تو یہ معاملہ ٹھیک ہوگا، اور اگر یہ معلوم نہیں ہوگی تو معاملہ باطل ہوگا۔ مثلا بارڈر پر اگر آپ جائیں تو بارڈر پر جو ہے کیا ہے، اگر ایران کے بارڈر پر جائیں گے تو وہاں پاکستانی روپیہ بھی چلتا ہے، ایرانی تومان بھی چلتا ہے، ڈالر بھی چلتا ہے۔ اب آپ نے ہوٹل پہ کھانا کھانا چاہا یا آپ نے کوئی چیز خریدی، اس نے کہا 10 دے دو، بھائی کیا 10 دے دوں؟ روپے 10 دے دوں، ڈالر 10 دے دوں، تومان 10 دے دوں؟ تو یہ چیز معلوم ہوگی تو پھر آپ کی یہ بیع صحیح ہو جائے گی۔ الخامسۃ، اس سے پہلے بھی المسئلہ کو تقدیر میں رکھیں، المسئلۃ الخامسۃ، 5واں مسئلہ، یشترط، شرط ہے، علم ثمن، ثمن یعنی جن پیسوں پہ وہ معاملہ ہو رہا ہے اس کا علم ہونا چاہیے، قدراً، اس کی مقدار کا بھی پتہ ہو، اس کے جنس کا بھی پتہ ہو، اس کے وصف کا بھی پتہ ہو۔ کب؟ قبل ایقاع عقد البیع، بیع کے عقد واقع ہونے سے پہلے۔ فلا یصح البیع، نتیجے میں بیع صحیح نہیں ہوگی، بحکم عہد المتعاقدین، بھائی ہم دو آپس میں معاملہ کرتے ہیں، جو اس نے جو ہے، میں بے حکم پڑھ رہا ہوں تو بے حکم بھی کسی لحاظ سے ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں میں سے بھائی اس صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ میں دے دوں گا، کہتے نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ طے کرنا چاہیے۔ اور اجنبی، یا کہتے ہیں بھائی معاملہ جو مومن اور سلیمان کرتے ہیں، تاج محمد جو پیسے کہے گا میں وہ دے دوں گا، نہیں بھائی اجنبی کو بھی بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ آپ دونوں معاملہ کرتے ہیں تو آپ دونوں کو وہ چیز طے کرنی ہے اتفاقاً۔ وَإِنْ وَرَدَ فِي رِوَایَةٍ شَاذَةٍ، اگرچہ ایک شاذ روایت، شاذ یعنی اتنی مشہور نہیں ہے اور کثرت کے ساتھ بھی یہ روایت دی، اس میں آیا ہے، کیا آیا ہے؟ جواز و تحکیم المشتری، کہ مشتری صاحب کسی کو حاکم بنائے، تحکیم حکم، یعنی کسی اور کو کہے کہ بھائی یہ چیز خریدتا میں ہوں، پیسے جو مثلا ہمارے استاد سجاد صاحب نے کہے وہ میں دے دوں گا۔ کہتے ہیں روایت میں آیا ہے لیکن ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔
फ़यल्ज़मुहु अलहुक्मु बिलकीमत फ़मा ज़ाद। अगर आपने किसी अजनबी के हवाले वो कीमत तय कर दी तो वो अजनबी वाली ज़बान नहीं चलेगी, बल्कि ये जो चीज़ आपने ख़रीदी है बाज़ार में जो इसका रेट होगा वो आपको देना होगा। फ़मा ज़ाद, या आपने तो यूँ समझा था कि 100 रुपये की है, बाज़ार वाले कहते हैं ये तो 200 की है, तो आपको 200 अदा करने पड़ेंगे। वला बेसमनिन मजहूल कदर, कहते हैं जिस तरीके से आप किसी को हकम बनाएं तो उस वाली समन पे मामला ठीक नहीं है, इस तरीके से कोई ऐसी समन हो जिसकी मिकदार मजहूल हो। फ़र्ज़ करें बेटा एक लिफाफे में पैसे आपने डाले हैं, आप कहते हैं ये जो लिफाफे में पैसे हैं इसके बदले में मुझे 5 किलो चीनी दे दो, तो भाई ये तो हमें पता है कि पैसे हैं लिफाफे में, न अब आप कम करेंगे न बढ़ेंगे, लेकिन कितने ये पता नहीं, तो ये भी मामला ठीक नहीं होगा। वह शुहिद, अगरचे मुशाहिदा भी किया जाए, देखा भी जाए कि आप लिफाफे में पैसे डाल रहे हैं, खूब लिबका जहालत, इसलिए कि जहालत बाकी है कि 500 के नोट हैं, 5000 के नोट हैं, वह सबूत गरर, और इसमें एक किस्म का गरर को बेटा यहाँ पर माना आप ले लें नुकसान, और यह नुकसान हो सकता है अलमनफी महा, इस्लाम ने गरर की नफ़ी की है महा जहालत के साथ, खूब जहालत की भी नफ़ी है और गरर की भी नफ़ी है। ला ज़रर वला ज़रार फिल इस्लाम खिलाफ़ शेख, कहते हैं ये फ़तवा शेख तूसी के ख़िलाफ़ है फिल मौज़ून। तवज्जो बेटा, जिन चीज़ों के साथ आप मामलात करते हैं मोमिनली, उनकी फ़िलहाल आप कहें कि 3 किस्में होती हैं। मौज़ून जो वज़न करके दिया जाता है, ठीक है बेटा, मादूद जो गिनती करके दिया जाता है, मकील जो नाप कर दिया जाता है, मसलन एक ड्रम इतने का मैं दूंगा, तो ये साहब फरमाते हैं कि अगर ये चीज़ मौज़ून होगी तो फिर आप इसको देख कर दे सकते हैं। वलिल मुर्तज़ा फ़ी माल सलम, और मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि सलम में जो है क्या है ये मामला गड़बड़ है। सलम क्या है कि बाए कीमत अभी ले लेता है और कहे कि गंदम या चावल जब मैंने कटाई की तो आपको दे दूंगा, ये बये सलम है। और इब्न जुनैद साहब कहते हैं फिल मजहूल मुतलका, कहते हैं मजहूल में ये मामला ठीक नहीं है। मुतलका का मतलब क्या है बेटा, चाहे सलम हो चाहे गैर सलम हो। इज़ा कानल मबी ओ सुब्रतन, जब मबी क्या हो सुब्रा, सुब्रा का सिंधी में तर्जुमा आपको बताऊं, देरो। जब गंदम की कटाई करते हैं तो गंदम को जो हम जमा करके रखते हैं, अभी तोलते नहीं हैं हो, तो इसको हम देरो भी कहते हैं, राह भी कहते हैं, ठीक है, यानी वो ढेर आपका हो। और अगर आपकी जो है क्या है वो समन भी मुख्तलिफ हो तो भी मुश्किल है कि इस मामले को सही करार दें। वला, और इस तरीके से मामला ठीक नहीं है। अगर आपकी समन की मिकदार तो मुझे पता है बेटा, जिन्स भी मुझे पता है, लेकिन उसकी सिफत मजहूल है। भाई मुझे पता है कि आप मुझे 100 दीनार देंगे, 100 यानी मिकदार भी मालूम हो गई, दीनार सोने के पैसों को कहते हैं, जिन्स भी मालूम हो गई। लेकिन बेटा एक दीनार शिकारपुर का है, उसका वज़न कुछ कम होता है, दूसरा दीनार जैकबाबाद का है, उसका वज़न कुछ ज़्यादा होता है। एक दीनार फ़लाँ सोनारे ने बनाया है, उसकी अहमियत ज़्यादा होती है, एक दीनार फ़लाँ सोनारे ने बनाया, उसकी अहमियत कुछ कम होती है। वस्फ़ मजहूल हो तो भी मामला नहीं हो सकते। कम अत दिरहम, दिरहम चांदी के पैसों को कहते हैं। वह इन कानत मुशाहदतन, अगरचे आप वो दिरहम देख रहे हों, ठीक है, ला युअलम वस्फ़ुहा, और उसकी वस्फ़ का हमें इल्म नहीं है, मतअद्दुद नक़दिल मौजूद, जबकि वो नक़द जो आपके शहर में है, वो पैसे जो आपके शहर में हैं बेटा, वो क्या है, वो मुतअद्दिद हैं, चंद सोनारे हैं जो ये बना रहे होते हैं। हो, उसके बाद फिर फरमाते हैं कि बेटा यहाँ पर पढ़ लेते हैं, चलें। हो, वला मजहूलुल जिन्स, और अगर जिन्स मजहूल हो कि भाई मैं 100 दूंगा, 100 क्या, सोने वाला 100 या चांदी वाला 100, वह इन उलमा कदरोहु, अगर जो उसकी मिकदार का हमें पता है,
लितहक्कुक जहालत फिल जमी, इसलिए कि बेटा मिकदार में भी जहालत हो मामला ठीक नहीं होगा, वस्फ में जहालत हो तो भी मामला ठीक नहीं होगा, जिन्स में जहालत होगी तो भी मामला ठीक नहीं होगा। फलो बाअ कज़ालिक, अगर कोई शख्स जहालत की सूरत में बेचता है कान फासिदन, तो वो बे फासिद हो जाएगी। वइन इत्तसल बिहिल कब्ज़ो, अगरचे जैसे ही आपने बे की फ़ौरन उस चीज़ का कब्ज़ा भी आपने ले लिया। वला यकुन कल मुआतात, कोई शख्स कहे कि भाई ये बे मुआतात की तरह है। बेटा बे मुआतात क्या थी? तवज्जो, आप उसकी चीज़ उठाते हैं और आप उसको रकम अदा करते हैं। मुआतात में सब शराइत होना ज़रूरी हैं सिवाय ईजाब व कबूल के, उसमें ईजाब व कबूल नहीं है। यानी आपको जिन्स भी मालूम है, आपको वस्फ भी मालूम है, मिकदार भी मालूम है। खूब, लेअन्न शर्तहा, इसलिए कि मुआतात की शर्त क्या है? इज्तमा और शराइत सेहतल बे, कि बे के सही होने के तमाम शराइत पाए जाएँ, सिवल अक़्दिल ख़ास, सिर्फ वो ख़ास अक़्द मौजूद नहीं है। फ़ैन कब्ज़ल मुश्तरी अलमबीअ, अगर मुश्तरी वो मबी ले लेता है, कब्ज़ कर लेता है, वल हाल हाज़िही, जबकि हालत ये थी कि भाई समन मजहूल थी, कान मज़मूनन अलैह, तो इस मबी की ज़मानत होगी मुश्तरी पर। क्यों? लेअन्न कुल्ल अक़दिन युज़मनु बिसहीहिही युज़मनु बिफ़ासिदिही, इसलिए कि हमारे पास कानून है कि हर वो अक़द जो सही ज़मानत का सबब बनेगा, बे सही हो तो भी ज़मानत का सबब है, तो नतीजे में बे फासिद में भी ज़मानत आएगी। व बिलअक्स, बिलअक्स का मतलब क्या है? और हर वो अक़द जिसके सही में ज़मानत नहीं होती तो उसके फासिद में भी ज़मानत नहीं होती। फ़युरजअ, अगर युरजअ पढ़ें, ठीक है, तो फ़ाइल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यरजअ पढ़ें तो इसका फ़ाइल होगा मुश्तरी। फ़यरजअ बिही, तो नतीजे में रुजू करेगा मुश्तरी साहब बिही, खूब, जनाब उस मबी के बारे में, व बेज़वाइदिही, और उसमें जो इजाफ़ी इसको फ़ायदे नज़र आ रहे थे, मुत्तसिलतन व मुनफसिलतन, चाहे मबी का फ़ायदा मुत्तसिल हो यानी मोटापा हो गया हो उसमें, या मुनफसिल हो उसका दूध निकाल के पिया है, वह बेमनाफ़िल मुस्तौफ़ात वग़ैरहा, और उसमें वो नफ़े जो हासिल किए उनका भी रुजू किया जाएगा, और जो हासिल नहीं किए ज़ाया किए उसका भी रुजू किया जाएगा अलल अक़वा, कौल कवी के मुताबिक। खूब, अब या तो हम कहेंगे मुश्तरी रुजू करेगा या नहीं, भाई मुश्तरी पर बाय रुजू करेगा कि भाई बे बातिल है, तूने मेरी बकरी का दूध पिया वो भी मुझे दे दो। खूब, वह यज़मन हो, और ये मुश्तरी उस मबी का ज़ामिन होगा इन तलफ़, अगर मबी तलफ़ हो गई। खूब, कब? बेकीमत ही यौम तलफ़, जिस दिन वो बकरी मरी है उस दिन उसकी जो कीमत होगी वो देगा अलल अक़वा। वकील, और एक कौल कहते हैं यौमुल कब्ज़, जिस दिन इसने बकरी ली थी, मरी तो 1 महीने के बाद है, जिस दिन ली थी उस दिन जो कीमत होगी वो ये अदा करेगा। खूब, वकील अल-अअला मिन्हु इलैह, और एक कौल कहता है कि भाई जिस दिन इसने ली है उस दिन से, मिन्हु की ज़मीर जाएगी बेटा कब्ज़ की तरफ, इलैह की ज़मीर जाएगी यौम तलफ़ की तरफ, यानी जिस दिन ली और जिस दिन मरी इसके बीच में लेने वाले दिन इसकी कीमत 1000, और बीच में इसकी कीमत हो गई 1500, और मरने वाले दिन इसकी कीमत हो गई 500, तो ये 1500 लेगा। यानी इन्हें दो कब्ज़ और तलफ़ के बीच में आला, जो सबसे ज़्यादा ऊंची कीमत है, ज़्यादा है, वो लेगा। वो हुआ हसनुन, फरमाते हैं कि यही कौल कील आला वाला हसन है। इनकान तफ़ावतो बेसबब नक्सिन फ़िल ऐन और ज़्यादतिन, अगर कीमत का ये तफ़ावत इस वजह से हुआ है कि ऐन में कोई फ़ाल्ट हुआ है या ऐन में जो है क्या है कोई इजाफ़ा हुआ है, मसलन बकरी हामिला नहीं थी अब हामिला हो गई, अम्मा बेख्तिलाफ़ सूख, लेकिन अगर बाज़ार की वजह से कीमत ऊपर नीचे गई है, फ़ल अव्वल अहसन, तो फिर पहला कौल अच्छा है। पहला कौल क्या था बेटा? यौम तलफ़, यानी तलफ़ होने वाले दिन जो कीमत होगी वो लेगा। वलो कान मिसलियन ज़मिनहु बेमिसलिह, और अगर ये मबी तवज्जो बेटा मिसली है, मिसली किसको कहते हैं कि जिस चीज़ के अफराद के तब्दील होने से कीमत में फ़र्क ना आए। 100 बोरी गंदम की पड़ी है, उसमें न कोई मिट्टी है न कीड़ा है,
تو پہلی بوری کی جو قیمت ہوگی دوسری کی بھی وہی ہوگی، تیسری کی بھی وہی ہوگی، چوتھی، اس چیز کو کہتے ہیں مثلی۔ لیکن اگر ایک ہی جنس کے دو فرد کھڑے ہیں، ہر فرد کی قیمت الگ ہے، تو اس کو قیمی بولتے ہیں۔ دو بکریاں کھڑی ہیں تو ایک بکری ممکن ہے آپ کو 15,000 کی ملے، ایک ممکن ہے آپ کو 1.5 لاکھ کی ملے، کیونکہ وہ بکری کی خصوصیات کے حساب سے قیمت میں فرق ہوتا ہے۔ تو اگر یہ مبی مثلی تھی تو مثل دینا پڑے گا، فَإِن تَعَذَّرَ، لیکن اگر مثل نہیں مل سکتا، میں نے آپ کے گندم کی بوری ضائع کی، اب گندم نہیں ملتی، فَقِیمَتُهُ، تو پھر اس گندم کی بوری کی قیمت دینی پڑے گی۔ کب؟ یوم الاعواض، جس دن وہ گندم جو ہے نایاب ہو گئے۔ اعواض کا مطلب کیا ہے؟ جس دن وہ بازار سے غائب ہو گئی ہے، اس دن اس کی قیمت کیا تھی؟ علی الاقوی، قول قوی کے مطابق۔ انشاءاللہ چھٹا مسئلہ ہم کل پڑھیں گے، اور زوم کی بھی آپ پریکٹس کر کے آئیں کہ اگر آپ کے ساتھی بیمار ہیں تو آپ وہ چلا سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔